السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کی آج 6 تاریخ ہے۔ 24 دن کے بعد یا 23 دن کے بعد قرآن کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، ذکر و اذکار کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، وہ مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے، رمضان مبارک کی آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چند تیاریاں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ یہ مہینہ میسر فرمائے اور زندگی کے سارے اوقات میں عام طور پر اور ماہ رمضان میں خاص طور پر اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ دوسری، رمضان مبارک کی تیاری یہ ہونی چاہیے کہ رمضان مبارک میں چونکہ آدمی کو کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے، کھانے پر پابندی لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہذا جسمانی تیاری بھی وہ کرے۔ اگر کسی کے اندر کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج کرے، کمزور ہے تو اسے اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور دینی معاملات میں اگر کوئی سستی اور لاپرواہی ہے تو اس سستی اور لاپرواہی کو ختم کرے۔ اللہ کی عبادت و بندگی میں اگر کوئی سستی اور لاپرواہی ہے تو اس کو ختم کرے، کیونکہ مقابلے میں بھاگ لینے والا، پرتیوگتا میں بھاگ لینے والا، مقابلے میں حصے لینے والا مقابلے ہی کے دن ریہرسل نہیں کرتا ہے، پریکٹس نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے پہلے پریکٹس کرتا ہے۔ تو ہمیں عبادتوں میں چست اور چالاک رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے استقبال میں ایک اہم تیاری ہے جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، وہ یہ ہے کہ رمضان کیا ہے، رمضان میں روزہ ہے تو کیا روزہ ہے، کیسے رکھنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یعنی رمضان مبارک کے احکام اور مسائل بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے۔ اسی مقصد کے خاطر آج اور اگلے آنے والے درس کے اندر انشاءاللہ العزیز بہت ہی مختصر انداز میں میں آپ لوگوں کو رمضان مبارک اور صیام یعنی روزے کے چند موٹے موٹے مسائل بتلانا چاہتا ہوں۔ ان مسائل کو میں بتلانا چاہتا ہوں جن مسائل پر بنا عمل کیے ہوئے آدمی رمضان کے قدر جس طرح کرنی چاہیے نہیں کر پائے گا۔ لہذا آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ درس کو غور سے سنیں گے، اور میں ہمیشہ ہی یہ کہتا ہوں کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو کاغذ اور قلم لے کے آنا چاہیے۔ کسی بھی علمی اور دینی پروگرام میں ہمیشہ قلم اور کاغذ لے کے بیٹھنا چاہیے، تاکہ کوئی اہم چیز ہو تو اسے آپ نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں، یا موبائل میں ٹیپ کر لیا کریں اور بعد میں جا کے اپنے روموں میں بار بار سن لیا کریں یا اور دوسروں کو سنا دیا کریں۔ رمضان مبارک کے مسائل بہت ہی زیادہ ہیں، تفصیل کے ساتھ بتلانے کے لیے تو مہینہ بھی کافی نہیں ہے،
کیونکہ ایک اہم عبادت ہے، لیکن میں چند اہم رمضان مبارک اور روزے کے مسائل میں آپ لوگوں کو بتلانے کی کوشش کروں گا۔ امید کی آپ حضرات غور سے سنیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ایک خاص اور اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب شکل ہے، اس شکل میں جو عبادت کی جاتی ہے اسے آپ لوگ اردو زبان میں روزہ کہتے ہیں، اور ہندی زبان عربی زبان میں اسے صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کا لغت کے اعتبار سے مفہوم اور مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا۔ عربی زبان کے حیثیت سے حساب سے صوم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا، اور صوم کو صوم اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی بہت ساری چیزوں سے رمضان کے دنوں میں رک جاتا ہے۔ دین کے اندر دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، دینی اصطلاح کے اعتبار سے صوم یعنی روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی بندگی کے ارادے سے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک جان بوجھ کر کھانے پینے اور ان چیزوں سے بچنے جو کھانے پینے کے حکم میں ہے، بیوی سے ہم بستری کرنے یا ان چیزوں سے بچنے جو ہم بستری کے قائم مقام ہیں، اور ان تمام چیزوں سے بالکل رک جانا جن سے صوم یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یہ صوم یعنی روزے کا مطلب ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے ارادے سے صبح صادق سے لے کر کے، کب سے؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے کے یقین ہونے تک کن کن چیزوں سے رک جانا؟ کھانے پینے سے رک جانا جان بوجھ کر، یا ان ساری چیزوں سے رک جانا جو کھانے پینے کی طرح ہے۔ ہم بستری سے رک جانا بیوی سے، یا ان ساری چیزوں سے رک جانا جو ہم بستری کے طرح ہے، آپ سمجھئے۔ اور جان بوجھ کر ان تمام دوسری چیزوں سے بھی رک جانا جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزے کے توڑنے والی ساری چیزوں سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ صوم یعنی روزہ ہے۔ یہ روزے کا مفہوم اور مطلب ہے۔ صوم کا یعنی روزے کا شریعت کے اندر حکم کیا ہے؟ روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اللہ تعالی نے اسے فرض اور واجب کیا ہے۔ روزہ فرض اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا بیان فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو روزہ رکھنے، جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، حکم دیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا روزہ فرض اور واجب ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث سے، وہ مشہور حدیث جس کے اندر ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دونوں گواہی، شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسری بنیاد 5 وقت کی صلاۃ یعنی نماز کی پابندی۔ تیسری بنیاد زکوٰۃ دینا۔ چوتھی بنیاد رمضان مبارک کے صوم یعنی روزے رکھنا، اور پانچویں بنیاد حج کرنا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صوم فرض اور واجب ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہے۔ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ صوم فرض ہے رمضان کا، روزہ فرض اور واجب ہے، اور اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ پہلے صرف ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا، پھر اس کے بعد شکل بدلی اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا شروع اسلام میں، تم میں سے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھ کے یا کسی مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ دے۔ اختیار تھا پہلے، چاہے روزہ رکھے اور چاہے روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے کسی مسکین کو کسی فقیر کو کھلائے، فدیہ دے۔ اسے بھی اللہ نے کینسل کر کے اخیر میں کہا کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر پچھلی امتوں کی طرح روزہ فرض کیا گیا ہے۔ ہاں، اب وہی آدمی فدیہ دے سکتا ہے جو جسمانی طور پر ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو صوم کا حکم شریعت کے اندر یہ ہے کہ صوم فرض اور واجب ہے پورے رمضان کا روزہ، اور یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت اور وجوب، یعنی فرض ہونے کا، واجب ہونے کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی ہے جو روزہ رکھتا بھی ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، زید ہے رمضان کا روزہ رکھتا ہے لیکن وہ رمضان کا روزہ فرض نہیں مانتا، فرض ہونے کا انکار کرتا ہے، رمضان کے روزے کے واجب ہونے کا انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ روزہ رکھتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ کیوں کافر ہوا؟ کیونکہ اللہ نے جس چیز کو فرض اور واجب کیا ہے اس کا وہ انکار کرتا ہے۔ ایک آدمی رمضان مبارک کا روزہ نہیں رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کو فرض اور واجب مانتا ہے، تو وہ گنہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ میں نے مثال اس لیے دیا کہ یہ سمجھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر، شریعت کے اندر کسی چیز کو فرض اور واجب کیا ہے اور اس کی فرضیت اور وجوب کا، فرض اور واجب ہونے کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو انکار کرنے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو فرض اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے روزہ فرض ہونے کا انکار کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، رمضان مبارک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی عبادت روزے کی شکل میں، صوم کی شکل میں فرض اور واجب کیا ہے، اس کا بڑا رتبہ ہے، اس عبادت کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ روزے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں داخلے کے لیے کتنے گیٹ بنایا ہے؟ 8۔ روزے دار کے لیے خصوصی گیٹ بنایا ہے۔ کون اس گیٹ کا نام کیا ہے؟ ریان، باب الریان سے داخل۔ روزہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین اور شہداء میں گنا جاتا ہے، صدیقین میں اور شہداء میں گنا جاتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ رمضان مبارک کا روزہ خصوصیت کے ساتھ وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے تاکہ بندوں کے اوپر خصوصی انعام کرے۔ چنانچہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالی کے ہاں کستوری کے خوشبو، مشک کے خوشبو سے بھی کہیں زیادہ
افضل اور بہتر۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں انتقال کر جائے تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ روزہ وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے گرمی کا مہینہ ہے، کام کاج کرنا ہی ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالی نے جس بدلے کا وعدہ کیا ہے وہ بدلہ ایک سنیے کہ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، خود سفارش کرے گا کہ اے اللہ، کڑاکے کی دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، تیرے اس بندے کو بھوک اور پیاس لگی تھی، بیوی سجی بجی گھر میں بیٹھی تھی، کوئی نہیں تھا تیرے علاوہ، تیرے خوف سے اس نے اپنے آپ کو کھانے اور پینے اور بیوی سے بچایا، عبادت کی نیت سے اس نے روزہ رکھا، چنانچہ اے میرے ارحم الراحمین مولا، میری سفارش اس روزے دار کے بارے میں قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ روزہ کی سفارش قبول کرے گا۔ تو روزہ وہ عبادت ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزے داروں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کے علاوہ روزے کے اور بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے اجر و ثواب ہیں۔ روزہ صبر یاد دلاتا ہے، صبر انسان کو شاکر بناتا ہے، روزہ انسان کو صابر بناتا ہے، روزہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی طاقت دیتا ہے، روزہ جسم کو توانا اور تندرست کرتا ہے۔ روزے کے ذریعہ روزے دار کے اندر اور اس کے ذریعہ جس سماج کے اندر روزے دار ہے اس سماج کے اندر اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی پہنچاتا ہے۔ تو یہ روزے کی فضیلت، روزے کی برکت اور روزے کا مختصر اجر و ثواب میں نے آپ کے بتلایا۔ رمضان مبارک جس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض اور واجب کیا ہے، وہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام کو، اپنے مقدس کلام قرآن مجید جو ہدایت کا سامان ہے، جو انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انمٹ کلام ہے، جس کلام کی تلاوت پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو اللہ کا کلام اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے روزے قیامت سفارش کرے گا، جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کلام مقدس کو، قرآن پاک کو اتارنے کے اللہ نے شوال کا مہینہ نہیں چنا، شعبان کا مہینہ نہیں چنا، جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخریٰ کسی اور مہینے میں نہیں اتارا۔ کس مہینے میں اتارا؟ رمضان کی۔ رمضان کی فضیلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ رمضان کی برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جس طرح جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، جنتی جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی گیٹ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا این الصائمون، روزے دار لوگ کہاں ہیں؟ آؤ اس گیٹ سے داخل ہو جاؤ، باب الریان سے، اور داخل ہونے کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ بے روزے داروں کو اس خصوصی وی آئی پی گیٹ سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کو بنایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، لیکن 12 مہینوں میں اپنے قرآن مجید کو اتارنے کے لیے کون سا مہینہ چنا؟ رمضان کا مہینہ چنا۔ اس کی فضیلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہی وہ مہینہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ جس کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں
اپنے بندوں پر ترس کھاتے ہوئے اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہوئے سرکش شیطانوں کو جکڑ بند دیتا ہے، بیڑیوں میں ڈال دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے، تاکہ بندوں کے لیے اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تراویح کا مہینہ ہے، یہ اعتکاف کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ رمضان مبارک کی اور بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں میرے بھائی صاحب۔ تو یہ رمضان مبارک کی فضیلت ہے، یہ فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے، جس کی تیاری ہمیں آج ہی سے شروع کر دینی چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے جو رمضان مبارک کے مسائل سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کی شروعات کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ جب درس میں دیکھیں کہ مجاہد بھائی منڈی جھکا کے سو رہے ہیں تو جان جائیے کہ بھی رمضان کا مہینہ نہیں آیا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا؟ 3 شکل ہے۔ پہلی شکل، یا تو رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیں، ہے نا، تو روزہ شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، روزہ دیکھ کے چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے روزہ توڑ دو، عید مناؤ۔ تو رمضان کا اگر چاند، رمضان کے مہینے کا چاند اگر دکھ جائے تو سمجھے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہم نے تو رمضان مبارک کا چاند نہیں دیکھا، لیکن قابل اعتماد عادل کمیٹی سے یا شخص سے رمضان کے چاند نکلنے کی گواہی مل جائے۔ وہ کمیٹی عادل ہو یا جو شخص رمضان مبارک کے چاند دیکھنے کی گواہی دے رہا وہ عادل ہو، عدل والا ہو، ہے نا، تو گواہی سے بھی رمضان مبارک کے داخل ہونے کا ثبوت ہو جائے گا۔ عادل کس سے کہتے ہیں؟ عادل کہتے ہیں، عادل کے اندر، عدل کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے بنیادی چیز ہے عادل کہ وہ ان چیزوں کا پابند ہو جن چیزوں کا کرنا اس کے اوپر فرض اور واجب ہے، فرض اور واجب، اس کا پابند ہو مکمل، ان چیزوں سے بچتا ہو جن کا بچنا فرض اور واجب ہو، بڑے بڑے گناہوں سے وہ بچتا۔ چنانچہ بے نمازی کی گواہی قبول نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، مشرک کی گواہی قبول نہیں ہوگی، بدعتی، ایسی بدعت جو دین سے نکال دینے والی ہے اس کی گواہی قبول نہیں۔ عادل کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کیا، واجب کیا، اس کا وہ پابند ہو، کیونکہ ایسا ہی آدمی شریعت کے معاملے میں خاص طور پر کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو آدمی فرائض کا بھی پابند نہیں، واجبات کا بھی اہتمام کرنے والا نہیں، وہ کبھی بھی شریعت کے معاملے میں کھلواڑ کر سکتا ہے۔ تیسری شکل ہے کہ ٹھیک ہے چاند بھی رمضان کا نہیں دکھا، چاند دیکھنے کی کسی عادل کمیٹی سے یا عادل شخص سے گواہی بھی نہیں ملی، تو اب یہ کیا کریں گے؟ ہاں، کون بتلائے گا؟ ہاں، شعبان کی 30 تاریخ پورا کریں گے، چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے 29 شعبان کو، 29 شعبان کو رمضان کا چاند دکھ گیا، رمضان شروع ہو گیا۔ 29 شعبان کو رمضان کے چاند دیکھنے کے قابل اعتماد ذریعے سے خبر مل گئی، گواہی مل گئی، رمضان شروع ہو گیا۔ 29 شعبان کو چاند بھی نہیں دیکھا گیا، عادل سے گواہی بھی نہیں ملی، تو اب کیا کریں گے؟ شعبان کی 30 تاریخ پوری کریں گے۔ بدلی ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، آندھی آ گئی ہے، یہاں تک کہ 29 کو چاند ہم لوگ نہ دیکھ سکے، کہیں سے خبر بھی نہیں ملی قابل اعتماد ذریعے سے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ 30 شعبان پورا کریں گے، کیونکہ عربی میں مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 29 یا 30۔ جب 29 کو نہیں دکھا تو 30۔ البتہ کچھ جگہوں پر
जहालत एक आम है इस सिलसिले में, वो ये है कि बहुत सारे लोग रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल में एक दो दिन पहले रोज़ा रखते हैं। रमज़ान के इस्तकबाल में, वेलकम में, स्वागत में, ये जायज़ नहीं है। रमज़ान के इस्तकबाल में कोई रोज़ा अल्लाह के रसूल अकरम से साबित नहीं है। अब रमज़ान मुबारक के रोज़े के मसाइल में से चंद मसाइल इस तरह सुनिए। सोम जिसको रोज़ा कहा जाता है, इसके 3 अरकान हैं, 3 बुनियाद हैं। इन तीनों बुनियादों में से, रुकनों में से कोई एक पिल्लर, कोई एक बुनियाद, कोई एक रुकन अगर हमारे रोज़े के अंदर नहीं पाया गया तो रोज़ा होगा ही नहीं। बुनियाद का पाया जाना ज़रूरी है ना। नमाज के भी कुछ अरकान हैं, हज के भी कुछ अरकान हैं, ऐसे ही रोज़े के भी कुछ अरकान हैं, जिनमें सबसे पहला रुकन है नियत, यानी दिल में इरादा पक्का। नियत दिल से की जाएगी, दिल में इरादा हो पक्का रोज़ा रखने की, है ना। और फर्ज रोज़े के लिए नियत रात ही में करना है। जिस तरह और इबादतों के करने के लिए जबान से कोई चीज पढ़ा नहीं जाएगा, कोई चीज पढ़ी नहीं जाएगी, वैसे ही रोजे की नियत करने के लिए भी कोई इबारत या कोई दुआ पढ़ना नहीं है, क्योंकि नियत की जगह क्या है? दिल। नियत कहते हैं दिल के इरादे को, दिल में ठोस इरादा हो। और फर्ज रोजे की नियत सुबह सादिक यानी फजर से पहले करनी होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया मन लम युबय्यित सियाम फला सियाम लह, जिसने रात ही में नियत नहीं किया तो उसका रोजा नहीं हो। तो नियत जरूरी है, इस्लाम की हर इबादत का रुकन है और वो दिल से किया जाएगा। दिल में इरादा हो कि रमजान का हम फर्ज रोजा कल रखें, इरादा। और ये ऑटोमेटिक चीज है। सहरी के लिए उठा आदमी, अगर उसकी नियत है रोजा रखने की तो आ जाता कि नहीं आ जाता है, और अगर नियत है गरम गरम खाना तो वो भी नियत इरादा बन जाता कि नहीं बन जाता। या ये मसला और जान लीजिए, क्या हर दिन नियत करना, इरादा करना जरूरी है? नहीं। अगर रमजान मुबारक का चांद देखने के बाद किसी बंदे या बंदी ने दिल में ये ठान लिया कि हम रमजान के पूरे रोजे रखेंगे तो नियत हो गई। हाँ, अगर बीच में 2-3 दिन किसी मजबूरी से उसने रोजा तोड़ा तो जब फिर से रखना शुरू करेगा तो नियत फिर से बनाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 14 रमजान तक उसने रोजा रखा कंटिन्यू, 14 को ऐसा बीमार हो गया कि अब वो रोजा 4-5 दिन नहीं रख पाया, है ना। तो अब 5वें दिन के बाद जब वो रोजा रखेगा, है ना, तो वो दिन में फिर से इरादा करेगा। और इसके लिए जो इबारत पढ़ी जाती है नवैतो यौमा सौम रमजान मिन ग़दिन मानने क्या क्या, वो सही हदीस से साबित नहीं है। नियत कहा जाता है दिल के इरादे को। और नफली रोजे के लिए रात ही में नियत करना जरूरी नहीं है, बल्कि ज़वाल से पहले भी उसकी नियत कर सकते हैं। शर्त यह है कि उससे पहले उसने खाना खाया और पिया ना। तो नियत ये रोजे की बुनियाद है और शर्त रुकन है, और ये सुबह सादिक से पहले ही करनी है। दूसरा रुकन है रोजे का सोम को तोड़ देने वाली सारी चीजों से मुकम्मल बचना। रोजे को तोड़ देने वाली सारी चीजों से मुकम्मल बचना। चुनाचे जानबूझकर कोई चीज खाएंगे नहीं, जानबूझकर पिएंगे नहीं, जानबूझकर बीवी से हम बिस्ते नहीं करेंगे, जानबूझकर नाक के जरिए दवा भी नहीं डालेंगे, है ना, या कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो खाने पीने के हुक्म में हो। जैसे कि चिंगम चबाते रहो, हम खाना ही चबा चबा के
थूक देंगे, नहीं, वो खाने पीने के दर्जे में। तो उन सारी चीज़ों से बचना जिनसे रोज़ा टूट जाता है। तीसरा रुकन है रोज़े का वक्त होना। रोज़े का कब रोज़ा रखा जाएगा? दिन में कि रात में? दिन। कब से कब तक? सुबह सादिक से लेकर के सूरज के डूब जाने तक, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है तुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, तुम लोग रात तक रोजा रखो, है ना, रात तक। तो सुबह सादिक से लेकर के कब तक रखना है? रात तक। रात दाखिल हुई रोजा खत्म, है ना। ये रोजे के रुकन हुए 3 अरकान। कौन कौन? नियत, उन तमाम चीजों से बचना जिससे रोजा टूट जाता है, और रोजे का वक्त, और वो क्या है? सुबह सादिक से लेकर के सूरज के डूब जाने तक। ये रुकन हुआ। सौम यानी रोजा किस पर वाजिब है? क्या क्या चीजें पाई जाए तब रोजा एक बंदे पर वाजिब होगा, है ना। किनके ऊपर रोजा वाजिब है? हर बालिग, अक्लमंद, मुकीम, रोजा रखने की ताकत रखने वाले मुसलमान पर रोजा फर्ज है। क्या शर्त है? पहली बात बालिग हो। क्या हो? बालिग की इंसानी तो आप लोग जानते हैं, सब बालिग है कि नहीं? कोई नाबालिग तो इसमें नहीं है। लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई, रोजा फर्ज हो गया। दूसरी शर्त क्या? आकिल हो, यानी दीवाना और पागल ना हो। कम अकल नहीं मुराद है, एकदम जैसे पागल जो होते हैं, है ना, क्योंकि पागल पर शरीयत की कोई चीज फर्ज और वाजिब नहीं, उसका हिसाब किताब भी नहीं होगा। अल्लाह ताला हम लोगों को पागलपनी से बचाए, आमीन। तीसरी शर्त क्या? मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, क्योंकि मुसाफिर पर कज़ा है, उसी दिन उसे रोजा रखना फर्ज है, फर्ज, लेकिन रोजे का अदा करना फर्ज है, उसी दिन सफर की हालत में रोजा रखना उसके ऊपर फर्ज नहीं। सबसे बुनियादी शर्त क्या है? वो मुसलमान हो। क्या हो? मुसलमान, बालिग, आकिल, मुकीम पर रोजा फर्ज है। पांचवी शर्त यह है जिस्मानी तौर पर वो रोजा रखने की ताकत भी रखता। अगर कोई शख्स ऐसा है जो जिस्मानी तौर पर रोजा रखने की ताकत नहीं रखता है, तो रोजा उसके ऊपर वाजिब नहीं, बल्कि उसके ऊपर क्या वाजिब होगा? फिदिया। हर दिन के बदले एक मिस्कीन अगर खिलाने की ताकत रखता है तो खिलाएगा। ये रोजा के फर्ज होने की शर्त है। मुसलमान हो, नंबर 1। गैर मुस्लिम पर रोजा फर्ज नहीं, लेकिन उससे पूछा जाएगा, सवाल जवाब होगा। आकिल हो, चुनाचे पागल पर फर्ज नहीं। बालिग हो, चुनाचे नाबालिग पर फर्ज नहीं, लेकिन अपने बच्चों को 7 साल 8 साल के हो जाएं तो हमें रोजा रखने की तलकीन करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनकी आदतें बनी रहें, है ना। मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, रोजा रखने की जिस्मानी तौर पर ताकत रखता हो। चुनाचे एक ऐसा बूढ़ा जो भूखो प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा बीमार जो भूखो प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी आदमी जो इतना सख्त काम कर रहा है कि भूखो प्यास वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, तो उसे दूसरे महीने में रोजा या तो रखना पड़ेगा या तो फिदिया देना पड़ेगा, जैसी पोजीशन उसकी बनेगी। तो रोजा रखने की ताकत हो। इससे यह पता चला कि इस्लाम रहमदिल दीन है, इस्लाम के अंदर सख्ती नहीं है कि नहीं? इस्लाम के अंदर क्या है? नरमी है। एक आदमी है, सख्त मई जून के महीने में रोड खोदने की उसकी ड्यूटी है, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक।
اور جسمانی طور پر وہ اس مئی جون کے مہینے میں وہ پیاس نہیں برداشت کر پائے گا پھاڑا اٹھاتے ہوئے، اور اس کام کو وہ چھوڑ نہیں سکتا، دوسرے کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو وہ گھر سے نکلے گا روزہ رکھ کر نیت کر کے، ہے نا، جہاں تک ہو سکے گا روزہ رکھے گا، پانی سر پہ رکھ کے، بھیگے چادر باندھ کر کے، کسی بھی طریقے سے وہ روزہ رکھنے کی ہوتا کوشش، یہ نہیں کہ کل ہمیں کام پہ جانا ہم روزہ ہی نہیں رکھیں گے، گھر سے وہ روزہ رکھنے کی نیت سے پکے ارادے سے نکلے گا، اپنے روزے کو پورا کرنے کی جو جتن ہے، جو کوشش ہے، وہ ساری کوشش کرے گا، ساری کوششوں کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ پایا تو کیا کرے گا؟ بعد میں ٹھنڈی کے مہینوں میں وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ یہ نہیں کہ مر جائے لیکن روزہ نہ توڑے، مر جائے لیکن روزہ نہ توڑے نہیں۔ تو اسلام رحم دل اور ایسا دین ہے جس پر سارے لوگ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کون بتلائے گا؟ ہاں، نمبر 1 کھانے پینے سے، بھول کے یا جان بوجھ کے؟ جان بوجھ کر کھا پی لینے سے، کوئی بھی چیز جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، نمبر 2 بیوی کے ساتھ ہاں وہ نہیں بھولیں گے، بیوی کے ساتھ جان بوجھ کر ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر بھول کے کوئی کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، نمبر 3 جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور نثار بھائی نے ہم لوگ کے علم میں زیادہ کیا، اونٹ کا گوشت کھانے سے روزہ ٹوٹے گا، بکری کا گوشت کھانے سے ان کے یہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، چوتھی چیز جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اپنے سے قے ہو جائے چاہے 10 بار، چاہے منہ بھر، چاہے تھوڑا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، ایسا میڈیسن استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جو غذا کا کام دے، جیسے طاقتور انجیکشن یا کوئی ایسا انجیکشن جس سے بھوک و پیاس کی چاہت ختم ہو جائے، یا جیسے گلوکوز کا انجیکشن جو غذا کا کام دے، علاج کا نہیں، غذا، گلوکوز غذا کا کام دیتا نا ڈاکٹر صاحب، طاقت کا انجیکشن غذا کا کام دیتا ہے نا، بیماری دور کرنے کے لیے کوئی انجیکشن لے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر منی نکالنے سے چاہے جس طریقے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جس طرح ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسے جان بوجھ کر منی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اپنے سے اگر احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزے کو توڑ دینے والی چیزیں کون کون ہوئی؟ ہم بستری کرنا جان بوجھ کر، قصدن قے کرنا، جان بوجھ کر منی نکالنا، جان بوجھ کر کھا پی لینا، غذائی انجیکشن وغیرہ لگوانا، اور حیض اور نفاس کا آ جانا۔ عورت روزے سے ہے، دن کے 10 بجے اس کا حیض شروع ہو گیا، فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نفاس عورت روزے سے ہے، ڈیلیوری بچے پیدا ہونے سے 1-2 دن پہلے بھی نفاس شروع ہو جاتا ہے، وہ شروع ہو گیا، جو پیدائش کا پانی یا خون آتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سینگی یا پوچھنا لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جو سینگی لگاتے ہیں، نستر مار کر کے تھوڑا سا خون نکالتے ہیں، جو ایک علاج نبوی ہے، نبوی علاج ہے جس سے بہت سارے فائدے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو خون چڑھانے کے لیے دیا، چڑھانے کے لیے ڈونیٹ کیا دیا، تو نکلوانے والے کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جس سے وہ خون چڑھایا جائے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ویسے خون ٹیسٹ کے لیے نکالا، یا جسم کٹ گیا نکل گیا، یا دانت ٹوٹ گیا نکل گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہوئے روزے کے توڑ دینے والے کام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرنے والا بنائے، اور اس کی تیاری آج ہی سے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔